الرحمن الرحیم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے زر کی طلب، ڈیمانڈ فار منی۔ یہ صفحہ نمبر 34 یعنی 34 ٹیکسٹ بک کے پر نظر آئے گا۔ زر کی طلب سے کیا مراد ہے؟ زر کی طلب کا کیا مفہوم ہے؟ عام اصطلاح میں یعنی عام سادہ سے الفاظ میں ہم اس کا مفہوم سمجھائیں تو زر کی طلب سے مراد زر کی وہ مقدار ہوتی ہے جو ہماری عوام کو، ہماری حکومت کو، یعنی جتنے بھی ہمارے شعبے ہیں ان سب کو چاہیے۔ جو زر کی مقدار کسی بھی معیشت میں درکار ہو اشیاء و خدمات کو خریدنے میں، ان کو فروخت کرنے میں، وہ زر کی طلب کہلاتا ہے۔ بک میں بھی آپ کو جو پہلے 2 لائنیں بتائی گئی ہیں وہ زر کی طلب کی ہی ہیں۔ زر کی طلب سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جو افراد اور کاروباری ادارے اپنی روزمرہ ضروریات اور کاروباری لین دین کو نپٹانے کے لیے اپنے پاس نقد زر کی صورت میں رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر وہ غور کریں، یہاں جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا معیشت کے تمام شعبہ جات۔ تمام شعبہ جات کا مطلب کہ کاروباری ادارے ہوں، چاہے وہ عام افراد ہوں، یعنی سرمایہ کاری کی خاطر چاہیے انہیں، یا اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی خاطر چاہیے، یا ہماری حکومت ہے جنہیں اپنے منصوبے مکمل کرنے کی خاطر زر چاہیے۔ جو بھی اپنے معاملات کو، اپنے لین دین کو نمٹانے کے لیے نقد زر کی ضرورت جو ہوتی ہے اسے ہم زر کی طلب کہتے ہیں۔ اب زر کی طلب پر سب سے زیادہ جو کنسیپٹ سے اسے ریلیٹڈ اس کی اقسام پر بھی زیادہ بحث کی ہے وہ جیم کینز نے کی ہے۔ جیم کینز نے اپنے نظریہ زر کی طلب میں زر کو نقد صورت میں رکھنے کو 3 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کی گروہ بندی 3 درجوں میں کی ہے۔ اب جیم کینز کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے زر کی طلب میں؟ وہ 3 گروہ کون سے ہیں؟ 3 گروہ کی بنیاد کس وجہ سے آئی ہے؟ انہیں 3 محرکات کیوں کہا جاتا ہے؟ تو پہلا محرک ہے محرک روزمرہ ضروریات، ٹرانزیکشن موٹیو۔ دوسرا محرک ہے ناگہانی ضروریات کا محرک، پریکاشنری موٹیو۔ اور تیسرا محرک ہے تخمینی محرک یعنی اسپیکولیٹو موٹیو۔ تو یہ جو 3 محرکات ہیں، ان 3 محرکات کا مطلب کہ جن کی وجہ سے وہ تمام مقاصد ہیں، وہ مختلف قسم کے معاملات ہیں جن کو نمٹانے کے لیے زر کی ہمیں نقد صورت میں رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ کس وجہ سے ہم زر کو اپنے پاس رکھنا چاہتے ہیں نقد صورت میں؟ وہ یہ 3 وجوہات ہیں جنہیں محرک کا نام دیا گیا ہے۔ محرک روزمرہ ضروریات، محرک ناگہانی آفات اور تخمینی محرک۔ اب جیم کینز کی اس درجہ بندی پر جانے سے پہلے آپ کو جو شارٹ کوسچن آتا ہے پیپر میں وہ ہے صرف زر کی طلب سے کیا مراد ہے۔ تو آپ نے صرف اور صرف یہ پہلی 2 لائنیں ہی لکھ دینی ہیں کہ زر کی طلب سے مراد زر کی وہ مقدار ہے جو افراد اور کاروباری ادارے اپنی روزمرہ ضروریات اور کاروباری لین دین کو نپٹانے کے لیے اپنے پاس نقد زر کی صورت میں رکھتے ہیں۔ اور جیم کینز نے زر کی طلب کو ترجیحات کی بنیاد پر، یعنی پہلے کس وجہ سے ہم نے نقد زر رکھنا ہے، پھر کس وجہ سے رکھنا ہے، تو وہ وجوہات جو ہیں، وجوہات کا مطلب محرکات جو ہیں، ان کی بنیاد پر 3 کیٹیگریز اس کی بنا دی۔ صرف اتنا ہی یاد رکھنا ہے آپ نے شارٹ کوسچن کے حوالے سے۔ تو پھر کینز کے نزدیک زر کی طلب کے یہ جو 3 محرکات ہیں معاشی اصطلاح میں انہیں سیال پذیری کی ترجیح بھی کہتے ہیں۔ زر نقد کا مطلب نقدی ہم رکھتے کیوں ہیں؟ کیونکہ تاکہ آسانی سے، بہت زیادہ، جس طرح سے پانی آسانی سے بہہ جاتا ہے بالکل اسی طرح سے آسانی ہماری جو کاروباری لین دین ہے اور روزمرہ ضروریات کا لین دین ہے وہ ممکن ہو جائے، اسی لیے اسے سیال پذیری کو انگلش میں کہتے ہیں لیکوئڈیٹی۔ سیال پذیری کی ترجیح یعنی لیکوئڈیٹی پریفرنس۔ تو ڈیمانڈ فار منی کو ہم لیکوئڈیٹی پریفرنس بھی کہتے ہیں، یعنی زر کی طلب کو سیال پذیری بھی کہتے ہیں۔ اب سیال پذیری، لیکوئڈیٹی لفظ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا۔ لیکوئڈ ہم کہتے ہیں کہ اس شے کو ہے جو مائع میں ہو،
جو آسانی سے چلنے پھرنے والی ہو، ہر جگہ اپنی جگہ بنانے والی ہو، جیسے پانی ہے وہ لیکوڈ ہے، اسے جس بھی برتن میں ڈالیں وہ ویسے ہی شیپ اختیار کر لیتا ہے اور آسانی سے ہم اسے کہیں بھی اسٹور کر سکتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح سے جو زر ہے وہ بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اور یہ ہمارے کاروباری لین دین کو اتنا زیادہ آسان کر دیتا ہے، یہ ہر ایک معاملے میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے زر کی طلب کا مطلب ہے کہ جتنا ہمیں لیکوڈ چاہیے اپنے معاملات کو آسانی سے نمٹانے کے لیے، لیکوڈیٹی۔ اچھا، اب ہم اس کے محرکات کی طرف آتے ہیں جو جیم کینس نے بیان کیے ہیں۔ پہلا محرک ہے محرک روزمرہ ضروریات، اسے انگلش میں ٹرانزیکشن موٹیو بھی کہتے ہیں، کہ ٹرانزیکشن کا مطلب ہی یہ ہے کہ لین دین، یعنی روزمرہ جو ہماری ضروریات ہیں انہیں پورا کرنے کے لیے ہم اشیاء و خدمات خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ جو محرک روزمرہ ضروریات ہے کہ ہمیں روز ہی کچھ نہ کچھ لینا دینا ہوتا ہے، یہ عام افراد بھی کرتے ہیں اپنے گھریلو مقاصد کے لیے، اس کے علاوہ کاروباری مقاصد کے لیے بھی ضرورت پڑتی ہے۔ یعنی زر کی ہم جو کچھ رقم ہے وہ اپنے پاس ہمیشہ نقدی کے طور پر رکھتے ہیں، کہیں اپنے باہر آنا جانا بھی ہو تو کھانے پینے کے لیے آپ کو کینٹین سے کچھ لینا ہو، اسی طرح سے گھر میں کوئی تھوڑا بہت راشن یا صابن وغیرہ کوئی چھوٹی موٹی چیزیں جو آپ کے خرچے ہوتے ہیں جو روز کی بنیاد پر ہوتے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر، جیسے سبزی ہے وہ اب آپ مہینے کی لے کر اسٹور تو نہیں کر سکتے، وہ خراب ہو جاتی ہے، سو روزانہ کی بنیاد پر آپ سبزی نہیں لے کر آتے ہیں، سو یہ اس کے لیے آپ کو روزانہ یعنی روزمرہ کے مطابق زر کو نقد صورت میں اپنے پاس رکھنا ضروری ہے، کہ اگر آپ کے پاس نقدی نہیں ہوگی، سب کچھ آپ نے لگا دیا ہے سرمایہ کاری میں تو یا کچھ ایسٹس ہم نے پرچیز کر کے رکھ لیے ہیں، اب پھر آپ پہلے کیا روز ان کو بیچنے جائیں گے اور پھر جا کر سبزی خریدیں گے؟ یعنی روز کیا آپ اپنا ایک پرائز بانڈ کہیں گے کہ جی یہ لے لو اور وہ دے دو، کیونکہ پرائز بانڈ کی رقم تو کچھ زیادہ بڑی ہوتی ہے اور سبزی تو بہت چھوٹے داموں میں آتی ہے۔ تو اس طرح سے یہ گھریلو مقاصد کے لیے بھی ہمیں کچھ رقم نقد زر کی صورت میں اپنے پاس رکھنی ہوتی ہے، جسے ہم کہتے ہیں کہ گھریلو مقاصد کی خاطر محرک روزمرہ ضروریات۔ پھر یہ صرف ہمیں گھر میں ہی ضرورت اس کی نہیں ہوتی، بلکہ کچھ کاروباری صورتحال میں بھی روزانہ کی بنیاد پر خرچے رہے ہوتے ہیں، جیسے جب بھی کوئی شے بن گئی ہے تو پھر آپ نے اس شے کو منڈی تک پہنچانا ہو یا منڈی سے کوئی خام مال جو آپ نے خریدا ہے اسے منگوانا ہو، پھر اس کے علاوہ کسی دن آپ کو مزدوروں کی زیادہ ضرورت ہو، آپ نے فیکٹری میں زیادہ ملازم رکھ لیے تو ان کو اس دن کی دہاڑی جو دینی ہوتی ہے آپ نے وہ رقم مختص کر دی، تو یہ سب کچھ آپ کے پاس نقد صورت میں زر ہوگا تبھی آپ یہ روزمرہ کی بنیاد پر جو چھوٹے موٹے اخراجات ہیں انہیں پورا کر سکیں گے۔ تو کاروباری ضروریات کے لیے اور گھریلو مقاصد کے لیے ہمیں روزمرہ ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زر کی کچھ نہ کچھ رقم چاہیے، جسے ہم کہتے ہیں محرک روزمرہ ضروریات یعنی ٹرانزیکشن موٹیو۔ اب یہ جو ٹرانزیکشن موٹیو ہے اس میں بات کیا بتائی گئی کہ آپ کی آمدنی جتنی زیادہ ہوگی اتنی زیادہ آپ کی ضروریات ہوتی ہیں، کیونکہ آپ کا رہن سہن کا طریقہ اور آپ کے جو کاروباری ضروریات ہیں اسی پیمانے کے مطابق ہوتی ہیں۔ آمدنی زیادہ ہوگی تو روزمرہ ضروریات کا جو محرک ہے اس کے لیے آپ کو زر کی طلب بھی زیادہ چاہیے، اور اگر آمدنی کم ہوگی تو آپ کو یہ بھی کم چاہیے، یعنی اس کا شرح سود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسی لیے جو ڈائیگرام بھی بنائی گئی ہے اس میں وائی ایکسس پر شرح سود لیا گیا ہے، ایکس ایکسس پر روزمرہ ضروریات کی زر کی طلب لی گئی ہے۔ تو چونکہ جتنی آپ نے طلب کرنی تھی اپنی آمدنی کی بنیاد پر، غریب لوگ ذرا کم خرچ کرتے ہیں روز، امیر لوگ تو روز ذرا زیادہ خرچ کر لیتے ہیں، تو وہ ایک فکس ہی ہے۔ اب انٹرسٹ ریٹ یعنی شرح سود چاہے R1 ہے چاہے شرح سود R2 ہے، اس کا اس زر کی طلب سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ جیسے امیر لوگ ہیں وہ روز فرض کریں ٹریٹس دے رہے ہیں یا کینٹینس کیفے جا رہے ہیں، مہنگا کھانا کھا رہے ہیں، تو ان کی وہ روزمرہ کی ضروریات میں ہے اور وہ زیادہ خرچہ ہے ہمیں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہمیں غریب کے لحاظ سے دیکھیں تو اس نے صرف 2 وقت کی روٹی ایک خرید کے کھا لینی ہے، تو کہہ لیں کہ 50 یا 100 روپے کے اندر اس کا وہ پورا ہو جائے گا، تو اس کا وہ جو روزمرہ کی ضروریات کی طلب ہے وہ اس کی اپنی آمدنی کے مطابق ہے، اپنے بجٹ کے مطابق ہے۔ تو جو زر کی طلب روزمرہ ضروریات کے مطابق ہوتی ہے اس کا شرح سود کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا تعلق صرف اور صرف آمدنی سے ہوتا ہے۔ آمدنی زیادہ ہوگی تو یہ بھی زیادہ ہوگی، اور اگر آمدنی کم ہوگی تو آپ کی ضروریات بھی کم ہوں گی اور آپ کو نقد زر بھی کم ہی رکھنا پڑے گا۔
इसी तरह से अगर आपकी कारोबारी ज़रूरियात, जो कारोबार का पैमाना है वो ज़्यादा बड़ा होगा, वहाँ आप ज़्यादा मुनाफा कमा रहे हैं तो पैमाना भी बड़ा है और आपको ज़्यादा रोज़मर्रा ज़रूरियात को पूरा करने के लिए रकम चाहिए होगी। और अगर आपका कारोबार छोटे पैमाने का है, मुनाफा भी आपको कम मिल रहा होगा, तो आप नकद ज़र भी अपने पास कम ही रखेंगे। फिर दूसरा मुहरिक है नागहानी ज़रूरियात का मुहरिक। नागहानी ज़रूरियात हम उन ज़रूरियात को कहते हैं जो अचानक से पेश आ जाएं, जिनके बारे में आप पेशन गोई नहीं कर सकते, कि बिन देखी जो आपको ज़रूरियात हैं। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि ये मुस्तकबिल में अचानक से को आपको कोई ज़रूरत पड़ जाए, उस ज़रूरत को पूरा करने की खातिर आप को कुछ नकदी सूरत में अपने पास रखते हैं, तो ये मुहरिक पेशबंदी भी कहलाता है। पेशबंदी का मतलब कि पहले से ही आपने ज़र को नकद सूरत में अपने पास रखा है इन ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर जो अचानक से पेश आ जाएं और जिनका आपको अंदाज़ा ना हो। मसलन के घर में कोई शख्स बीमार हो जाता है, खुदा खास्ता किसी का हादसा हो जाता है, तो उसे अचानक से हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अगर आपने सिर्फ घर में नकदी रखी हुई है अपने रोज़मर्रा के राशन के लिए ही, और तो हॉस्पिटल का ख़र्चा अचानक से ज़्यादा आ जाता है, डॉक्टर भी फ़ीस लिए बगैर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो फिर आप क्या करेंगे? हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के लिए, डॉक्टर्स के प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए आपको फ़ौरी तौर पर 2-3 दिन में ही वो तमाम पेमेंट करनी होती है। और अगर आपने कोई अपनी एसेट्स वगैरह ख़रीद कर रखे हुए हैं तो वो इतने जल्दी नहीं बिकते, इसलिए आपको इन ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर कुछ रकम आप महफूज करके रखते हैं कि वो इन नागहानी ज़रूरियात के पेश नज़र आपके पास वो तलब आ जाती हैं। अच्छा, अब फिर नाखुशगवार हादसात होते हैं, बाज़ औक़ात बेरोज़गारी के 3-4 माह, फ़र्ज़ करें जो लोग काम करते हैं जैसे आइसक्रीम का कारोबार करते हैं, तो उन्हें अंदाज़ा है कि सर्दियों के जो 2-3 माह हैं इनमें उनका कारोबार इतना ज़्यादा नहीं चलेगा, तो उसे टाइम पीरियड के दौरान अपनी ज़रूरियात को पूरा करने की खातिर भी वो कुछ ज़्यादा रकम रख लेते हैं अपने पास। फिर बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए वो कुछ रकम हम रखते हैं कि ट्यूशन अकेडमी जाना है नहीं जाना, या स्कूल के जो एक्सपेंसेस हैं, या फिर बिलफर्ज के किसी बच्चे को यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाना है, कॉलेज में करवाना है, तो अचानक से जो दाखिला फ़ीस आ जाती है या कुछ और अखराजात आ जाते हैं तालीम और तरबियत पर, वो फिर हंगामी मामलात जितने भी हों उन सबको निपटाने के लिए हमें नकद ज़र को अपने पास रखने की ज़रूरत होती है। अब दोबारा फिर से वही बात कि अमीर लोगों को ज़्यादा रकम रखने की ज़रूरत होती है और कम आमदनी वालों को कम रकम दरकार होती है। और इसी तरह से कारोबारी लिहाज से भी देखा जाए तो बड़े पैमाने पर कारोबार चल रहा है, तो मशीन खुदा न खास्ता कोई ख़राब होती है तो वो बड़ी मशीनरी उसने लगाई है, उसे ज़्यादा रकम चाहिए होगी उसे सही करवाने के लिए। और बिलफर्ज अगर फैक्ट्री में आग लग जाती है, बड़े पैमाने पर कारोबार है, तो उस सब को निपटाने के लिए उसे ज़्यादा रकम चाहिए ताकि उस आग को भी वो रोक सके और अपनी मशीनरी की मरम्मत भी करवा सके, फैक्ट्री को रीन्यू कर सके। और अगर छोटे पैमाने पर कारोबार है, कम मुनाफा मिलता है उसे, तो फिर वो जो ख़र्चा है उसका मशीनरी को मरम्मत करवाने की, मशीनरी चूँकि है ही कम इसलिए ख़र्चा भी उसका कम ही आएगा, और फैक्ट्री की मरम्मत करने पर जो भी अखराजात हैं वो थोड़े होंगे। तो जो छोटे पैमाने पर कारोबार है उसमें नागहानी ज़रूरियात मुहरिक के तहत कम रकम रखना उसे दरकार होती है, और जो बड़े पैमाने पर हैं उसके तहत उसे ज़्यादा रकम रखना दरकार होती है। तो चाहे वो अब घरेलू मकासद की खातिर हो या कारोबारी मकासद की खातिर, जो नागहानी ज़रूरियात का मुहरिक है इसके तहत भी हम ज़र की जितनी भी नकदी रकम अपने पास रखते हैं अपने इन तमाम मामलात को निपटाने के लिए, तो उसका इन्हसार सिर्फ़ और सिर्फ आमदनी पर है कि आमदनी ज़्यादा होगी तो आप ज़्यादा रकम रख लेंगे इन ज़रूरियात से निपटने के लिए, आमदनी कम होगी तो कम रकम रखेंगे। इसका शरह सूद के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, चाहे शरह सूद ज़्यादा मिल रहा है चाहे शरह सूद कम है, तो ये उससे मुतासिर नहीं होती। तीसरा मुहरिक है तखमीनी मुहरिक, और ये जो तखमीनी मुहरिक है ये ज़र की वो तलब है जिसका इन्हसार शरह सूद पर होता है। तो जो पहले दो मुहरिकात हैं उनमें ज़र की तलब का इन्हसार कौमी आमदनी पर है और शरह सूद के साथ नहीं है, जबकि जो तखमीनी मुहरिक है जिसे हम स्पेकुलेटिव मोटिव भी कहते हैं, इसका इन्हसार शरह सूद पर होता है, इसका आमदनी के साथ ताल्लुक़ नहीं है। इसे हम सिटाबाजी भी कहते हैं। तखमीनी का मतलब है
اندازے لگانا، تخمینی لفظ نکلا ہے تخمینہ سے، جس کا مطلب ہے اندازے لگانا، اور اسے سٹہ بازی بھی کہتے ہیں۔ سٹہ بازی کا مطلب ہے کہ وہی جوا کا نظام، کہ آپ رقم بہت زیادہ لگا دیتے ہیں اس بنیاد پر کہ ہاں جی آپ کو بہت زیادہ منافع ملے گا اس جوئے کی بنیاد پر، تو وہ جو آپ نے اپنی کچھ رقم لگائی ہے تاکہ آپ جو جیت سکیں اور پھر آپ کو زیادہ منافع مل جائے، تو یہ آپ کے تخمینے، آپ کے اندازوں کی بنیاد پر ہی ہے کہ آج کا ایسا کاروباری نظام چل رہا ہے کہ اس میں آپ کو شرح سود زیادہ ہونے کے چانسز نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو زیادہ منافع مل جائے گا، اور یا اگر آپ کو لگتا ہے کہ کچھ مہینوں بعد یا کچھ دنوں بعد شرح سود کم ہو جائے گا تو پھر آپ کم لگائیں گے، اس لحاظ سے اپنی کم رقم لگائیں گے۔ تو تخمینی مہری کا مطلب ہے کہ شرح سود میں جو اضافہ یا کمی ہوتی رہتی ہے، اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں ہے، اس کے ساتھ اس کا زیادہ تر تعلق ہے کہ جو شرح سود اچانک سے زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر کم ہو جاتی ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کی خاطر کچھ لوگ جنہیں اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ کا زیادہ اندازہ ہوتا ہے، وہ اپنے ان اندازوں کی بنیاد پر کچھ رقم نقدی صورت میں اپنے پاس رکھتے ہیں کہ جب شرح سود کم ہوگا تب وہ رقم خرید لیں گے۔ یہ اسی نقدی صورت میں جو رقم اپنے پاس رکھی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر اسٹاک ایکسچینج اور مختلف حصص کمپنیوں کے یا ایسٹس بانڈ وغیرہ وہ خرید لیں گے، اور جب شرح سود زیادہ ہوگا تب وہ فروخت کر دیں گے۔ تو یہ جب شرح سود کم ہوگا اس کم پر خریدنا اور زیادہ ہونے پر پھر بیچ دینا، اس سٹہ بازی کے عمل کو پورا کرنے کے لیے بھی انہیں کچھ نقد صورت میں زر اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے، تاکہ فوری طور پر جب کم ہے تو وہ خود سے خرید سکیں، تب انہیں کسی دوسرے سے ادھار لینے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو اسے کہتے ہیں تخمینی محرک یا سٹہ بازی کا محرک۔ اب لوگ اپنی پس انداز کی ہوئی رقم کا مطلب ہے جو انہوں نے سائٹ پر ڈال کر رکھی ہوئی ہے، جو ان کی ناگہانی ضروریات کے لیے بھی نہیں انہیں چاہیے اور نہ ہی روزمرہ ضروریات کے لیے چاہیے، یعنی ان دو محرکات کے علاوہ جو رقم اس نے مزید سیونگ کر کے پس انداز کر کے سائٹ پر اپنے لیے رکھی ہوئی ہے کہ وہ مختلف اداروں کی کفالتوں کی خرید و فروخت پر خرچ کر کے منافع کما لے۔ اب مختلف اداروں کی کفالتیں کیا ہیں؟ جو بہت ساری کاروباری سرگرمیاں ہوتی ہیں، کاروبار چلتے ہیں، یہ شیئرز اپنے فروخت کرتے ہیں۔ اب شیئر کی جو ویلیوز ہیں، ان کی قیمت ہے، وہ کبھی زیادہ ہوتی ہے کبھی کم ہوتی ہے، اسی طرح سے ان پر جو منافع ہے وہ کبھی زیادہ اور کبھی کم ہوتا ہے ان کاروباری اداروں کی حالات کے مطابق۔ تو جب شرح سود میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، اس لیے سٹہ باز مستقبل میں قیمتوں میں تبدیلی کے رجحان کا فائدہ اٹھانے کے لیے مختلف کمپنیوں کے حصص اور بانڈز خرید لیتے ہیں۔ تو ان مختلف کمپنیوں کے حصص اور بانڈز کو خریدنے کی خاطر زر کی جو رقم وہ اپنے پاس نقد صورت میں رکھتے ہیں اسے کہتے ہیں تخمینی محرک۔ تو پہلی 3 لائنیں ہی اس کی کافی ہیں کہ اس میں یہ بات بھی شامل ہو جاتی ہے کہ اس کا تعلق شرح سود کے ساتھ ہوتا ہے اور آمدنی کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ تو جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے تب کیا کرتے ہیں؟ تب چونکہ یہ اپنے پاس زر کو نقد صورت میں کم رکھیں گے، لوگوں کو ادھار دینا شروع کر دیں گے تاکہ انہیں زیادہ فائدہ ہو، کیونکہ شرح سود منافع کی صورت میں انہیں زیادہ ملتا ہے۔ اور جب شرح سود کم ہوگا تو کیا کریں گے؟ تب یہ لوگوں کو ادھار زیادہ نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ کیونکہ اس پر منافع اتنا زیادہ نہیں ملے گا، اس لیے یہ نقد جو زر کی رقم ہے وہ اپنے پاس ہی رکھ رہے ہیں، زیادہ لوگوں کو ادھار کے طور پر نہیں دے رہے۔ اب یہی آپ کو جو کرم نظر آ رہا ہے، یہ منفی جھکاؤ کا نظر آتا ہے۔ جب شرح سود زیادہ ہوتی ہے تب لوگ اپنے پاس تخمینی محرک کی خاطر جو زر کو رکھتے ہیں وہ کم رکھتے ہیں اور زیادہ ادھار پر دیتے ہیں، یا مختلف کمپنیوں کے شیئرز وغیرہ کی صورت میں ڈال لیتے ہیں وہاں پر سرمایہ کاری کی صورت میں۔ اور جب شرح سود کم ہوتی ہے تو پھر وہ وہاں سے واپس نکلوا لیتے ہیں اور اپنے پاس زر کو رکھ لیتے ہیں نقدی صورت میں۔ یہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ جو شرح سود ہے اس پر دباؤ آئے اور وہ بڑھ جائے، پھر یہ لوگوں کو ادھار دے کر زیادہ منافع کما سکیں۔ یہ منفی جھکاؤ کا خط ہم نے لازمی بنانا ہے اس میں، اور پہلی 3 لائنیں یا پہلی 4 لائنیں ہی کافی ہیں مختصر سوال کے جواب کے طور پر۔